ابو طاہا سید جنید الرحمان صاحب سے. ابو طاہا سید جنید. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. کچھ دن پہلے ایک خیال آیا تھا کچھ لکھنے کے لیے، اور پھر آج ہی میں نے ابو نبیل صاحب سے اجازت لی تو کہا کہ آ جاؤ اور سنا دو. بہرحال میرا مضمون ہے کچھ تو لکھیے. پچھلے کچھ دنوں سے نہا خانہ دل سے ایک صدا آ رہی ہے اور بار بار کہہ رہی ہے کہ میاں لکھو. ہر کوئی لکھ رہا ہے، تمہیں آخر کیا ہوا جو خاموش بیٹھے ہو؟ تم بھی شروع ہو جاؤ. اس دل کی بار بار کی اکساہٹ پر آخرکار ہم بہک گئے. اور بہکتے کیوں نہیں؟ دل جو ٹھہرا، اچھے لوگ اس کے بہکاوے میں آ گئے تو پھر ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ اور پھر ایک دن ہوا ہے کہ ہم نے قلم اٹھایا اور لکھنے لگے. لیکن لکھیں کیا؟ بہت سوچا، کچھ سمجھ نہیں آیا. آخر تھک ہار کر اسی دل سے پوچھ بیٹھے کہ بھیا، تمہارے اس بہکاوے میں آ کر ہم نے قلم تو اٹھا لیا ہے، تم نے لکھنے کو تو کہہ دیا ہے، مگر کچھ مضمون تو ہونا چاہیے. بس یہ نہیں کہ بس قلم اٹھایا اور صفحات کالے کرنے لگے. پھر تو جناب اس نے ایسے مشورے دیے کہ بس مت پوچھیے. اچھا ہوا کوئی سامنے نہیں تھا، اگر سن لیتا تو ہماری رہی صحیح عزت خاک میں مل جاتی. ہم نے کہا بھائی کچھ سنجیدہ بات کرو، یہ ہمارے مذاق کی نہیں ہے. تو کہنے لگے اچھا لکھنا ہے تو جوتے پر لکھو. ہم نے کہا بھائی اس پر اتنا لکھا گیا ہے کہ اب جوتا بھی عاجز آ گیا ہوگا، پھر ہمیں مزید جوتے کی بے عزتی برداشت نہیں ہوتی. اچھا جانے دو. اس نے کہا سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر لکھو جس میں شوہروں کو حکم دیا گیا کہ اپنی نصف بہتر کی پیروی کریں. ہم نے کہا بھائی ہم یہ بھی نہیں لکھ سکتے، اس لیے کہ اسی نصف بہتر کا حکم ہے کہ خبردار اگر اس معاملے میں ایک لفظ بھی لکھا تو خیر نہیں. ویسے بھی ہم فرمانبردار شوہر ثابت ہوئے ہیں، اس کے لیے ہم کو کسی سپریم کورٹ کے مشورے کی ضرورت نہیں. الیکشن کا ٹاپک کیسا رہے گا؟ مشورہ آ گیا. اب اس مشورے پہ کیا کیجئے؟ ایک تو دیا اور وہ بھی باسی. بھائی صاحب الیکشن ہو آ گئے ہیں، جیتنے والے ڈھول پیٹ رہے ہیں اور ہارنے والے اپنا سر، اور اس کو بھول جاؤ. ٹھیک ہے تو پھر آسمان چھوتی قیمتوں پر لکھو. بھلے ہی پرانا ہوگا مگر سدا بہار بھی ہے. دیکھو نا کچھ دن پہلے ہی مایہ ناز طنز و مزاح کے ماہر مشتبہ حسین نے عام آدمی سے دوری کو کس بہترین طریقے سے اجاگر کیا. اور پھر تم نے نہیں دیکھا کہ کس طرح دہلی میں پیاز نے اپنا وہ رنگ دکھلایا کہ زعفرانی رنگ آج تک پھیکا پڑا ہے. پہلے تو یہ کاٹتے وقت آنسو نکالتی تھی، مگر آج کل خریدتے وقت بھی. دہلی میں پیاز نے اپنا وہ رنگ دکھلایا کہ زعفرانی رنگ آج تک پھیکا پڑا ہے. پہلے تو یہ کاٹتے وقت آنسو نکالتی تھی، مگر آج کل خریدتے وقت بھی. یہ لو ایک اور مشورہ آیا اور ساتھ میں فضیلت بھی. تھوڑی دیر سوچ کر ہم نے کہا بھائی جتنا ہم مہنگائی پر لکھیں گے اتنی دیر میں یہ اور اونچی ہو جائے گی، اور اتنا اونچا قلم تو ہمارا نہیں کہ اس پر لکھ کر اس کو روک دیں. جب بڑے لوگ اس پر روک نہ لگا سکے تو ہم بھلا کیا کر سکتے ہیں. یہ مشورہ بھی ہم نے رد کر دیا. پھر اس نے مشورہ دیا کہ سرکوزی پر کچھ لکھ ڈالو. ہاں اس پر تو لکھا جا سکتا ہے، ہم نے کہا، مگر سرکوزی کا سر تو سراسر کوڑا ہے، بلکہ میں کہوں کہ اس کا پورا جسم یعنی پورا وہ مسلم کوڑا ہی کوڑا ہے نا. میری بات کاٹتے ہوئے اس نے کہا کیسی بکواس کرتے پھر رہا ہے، تم کو نہیں لگتا کہ اس کا دماغ چل گیا ہے؟ تاریخ میں ایسے کورے سر والے بہت آئے اور چلے گئے لیکن اسلام کا بال باقا نہ ہو سکا. میں نے کہا بھائی میں اس کی حال کی باتوں پہ تبصرہ نہیں کر رہا ہوں. کہنے لگے پھر کس پر؟ میں نے کہا سرکوزی کے سر کے کورے ہونے کی اس سے بڑی علامت کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے شادی کر لی. کیا مطلب؟
میں نے کہا اچھی خاصی زندگی چل رہی تھی شادی کے بغیر بھی کارلا برونی کے ساتھ، جب اتنے ہی آزاد خیال تھے تو شادی کی کیا ضرورت تھی؟ ہے نا یہ سر کے کورے ہونے کی علامت۔ خیر جانے دو، ابھی اس پر لکھنے کے موڈ میں نہیں ہوں، اور کچھ مضامین بولو۔ آج کی خبر پڑی، آواز آئی، میں نے کہا ہاں۔ آواز نے کہا مائیکل جیکسن اب نہیں رہا۔ لاحول ولا قوت میرے منہ سے نکلا۔ ارے کسی کے مرنے پر لاحول پڑا جاتا ہے؟ آواز نے بڑے تعجب سے کہا۔ میں نے کہا میں لاحول اس کے مرنے پر نہیں بلکہ تمہاری بے خبری اور تمہاری دلچسپی پر بات کہی، بلکہ تمہاری نہیں بلکہ ساری امت مسلمہ کی اس افسوسناک حالت پر کہی۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا تمہیں مائیکل جیکسن کی موت کی اطلاع ہے، مگر معلوم ہے کہ مولانا میاں طفیل محمد کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ کون ہے؟ میں نے تو سارے اخبار پڑھ لیے، مجھے تو کہیں خبر نہیں ملی۔ یہی تو رونا ہے امت کا، تم کو تو اس بات کا علم نہیں، کسی اخبار میں یہ خبر نہیں آئی، اور آتی بھی کیوں؟ اس سے ان کا اخبار تھوڑی بکے گا، ان کے لیے تو بس چٹپٹی خبر چاہیے کہ لوگ محسوس ہو سکیں، یہ خبر ان کے کسی کام کی نہیں۔ اچھا چھوڑو، اب بھوک لگ رہی ہے، بعد میں سوچا جائے گا کس پر لکھنا ہے۔ خیر جناب، ہم تو کھانا کھانے بیٹھ گئے، مگر حقیقت میں مضمون ہمیں کھایا جا رہا تھا، اور سارا کھانا اسی فکر میں کھایا گیا کہ لکھا کیا جائے۔ اچانک دل نے کہا کہ یوں تو بہت کچھ ہے لکھنے کے لیے، ہر خبر ایک مضمون ہے، ہر شخصیت ایک مضمون ہے، مگر لکھنا چاہتے ہو ظلم و بربریت کے خلاف لکھو، حق و انصاف کے لیے لکھو، سماج کی خوشحالی پر لکھو، سرمایدارانہ نظام کے زہریلے پن پر لکھو، سود اور مالی استحصال پر لکھو، اسلامی نظام پر لکھو، اس نظام کے برکات پر لکھو، اللہ کی وحدانیت پر لکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنے کے لیے لکھو، دنیا کو حق پرستی کی دعوت کے لیے لکھو۔ حق یہ ہے کہ لکھنا چاہتے ہو تو علی کلمت اللہ کے لیے لکھو، تمہارا لکھنا اللہ کے لیے ہو، اس کے پیغام کے لیے ہو، تمہارا لکھنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے اور آخرت میں تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہاں میں اس پر لکھوں گا، جزاک اللہ خیر، تم نے صحیح راہ دکھلائی، بس تم میرے حق میں دعا کرنا کہ اللہ میرے قلب میں اتنا زور دے کہ نہ صرف میری دنیا اور آخرت سنور جائے بلکہ اتنی طاقت ہو کہ اوروں کے بھی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب نے فقاہیہ سنایا، کچھ تو لکھیے، اور انہوں نے بہت کچھ لکھ دیا جو کہ بہت ہی پرلطف اور پرمعنی خیز تھا۔ اب آئیے ایک اور فقاہیہ ہے، جناب ابو نبیل صاحب اس کو پیش کرنے والے ہیں، اس کا عنوان ہے الٹی گنگا۔ السلام علیکم حضرات۔ جنید الرحمن نے اپنے فقاہیہ مضمون کو اس قدر سنجیدہ موڑ دیا کہ اب میری ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ میں اس کے بعد یہ مضمون پڑھوں۔ بہرحال